اس لیے آپ یقین جانیں جتنی باتیں لوگوں نے گھڑی ہیں نا موقع نہیں چاہیے ہوتا، پہلے کوئی وقت ہوتا تو میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بدعات اتنی ہیں حج اور عمرہ میں کہ حیران ہوتا آدمی، عالم ڈوبے ہوئے گالی بنائی چیزیں جن کا دین میں کوئی نام و نشان نہیں، نہ وہ اللہ نے کہی ہیں، نہ اللہ کے رسول نے کی ہیں، نہ صحابہ نے کی، مگر وہ دین بن گئی، لوگ ان میں پھنسے ہوئے۔ تو اب بھی ہم آپ میں سے کسی کو موقع ملے تو حج نبوی خرید لیں، مولانا صادق علی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کر گیا عربی سے، یہ حاجی آباد سے آپ کو ملے گی، رحمت آباد مرلا سے، حج نبوی، حضور نے حج کیسے کیا، حدیثوں کے حوالہ شروع سے، اس میں کسی اور کی بات نہیں، حضور کا حج بیان ہوا۔ اور دوسری بات جو سعودی حکومت دیتی ہے شیخ عبدالعزیز ابن باز کے حج اور عمرہ، وہ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے خیال کیا کہ بدعات سے پاک کیا جائے۔ اب آپ بدعات میں سے دیکھیں، یہی بڑی بدعت ہے کہ سارے علماء یہ چیختے ہیں کہ آپ جوتی وہ پہنیں جس سے پاؤں کی ابری ہڈی ڈھانکی نہ جائے، بالکل دین میں اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات ہے۔ کتنے لوگ میں نے دیکھا گرتے ہیں بیچارے، وہ چپلیں پہننے کا دین، بھائی کس خدا کے رسول نے یہ کہا؟ یہ جوتیاں جو آپ نے پہنی ہیں کس نے منع کیا اس کو؟ اپنی طرف سے بالکل جعلی بات بنا رہی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف یہ پابندی لگائی ہے کہ مرد وہ جوتی پہنے جو ٹخنوں سے نیچے ہو، اور فرمایا اگر موزے ہیں لمبے ٹخنوں سے نیچے کاٹ دو، اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں، آپ بند جوتیاں پہنیں، جو جی چاہے پہنیں، کوئی منع نہیں۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ جرابیں اور موزے بھی پہن سکتی، ہمیں نہیں مردوں کو اجازت، ان کو اجازت ہے کہ یہ موزے پہن لیں، جرابیں پہنیں، یہ بھی کر سکتی۔ ان کے لیے صرف دو پابندیاں، باقی سارا لباس ان کا وہی جو پہلے کہ نقاب نہیں اوڑھ سکتی، اگر کوئی عورت برقعے کی عادی برقع نہیں پہن سکتی۔ اب کیا کیا ان علماء نے اپنی طرف سے گالیاں کہ برقع پہننا، پکھیاں باندھو، اس سے ذرا چہرے سے دور رہے، بالکل جعلی بات۔ جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ نقاب نہیں، یہ فیشنی چیز ہے، اتار دو۔ اگر پردہ کرنا تو سر پر جو چادر ہے اس چادر کو اپنے چہرے کے آگے لٹکا دو، وہ بے شک چہرے کو مس کرتی رہے، کوئی فدیہ نہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی دم کی، آپ یقین جانے پورے علم سے میں کہہ رہا ہوں، کتاب لکھ لی میں نے، سوائے ایک شے کہ کسی چیز پر دم نہیں۔ یہ کہتے ہیں داڑھی اگر آپ کی ہرائی، آپ نے وضو میں کوئی بال گر گیا دم ہو گیا، سب کیا ہو گیا، خارش کی اور کوئی بال گر گیا یہ دم ہو گیا، تیرا ڈھنگ کیا، تو یہ اللہ کے لیے ان چیزوں سے نجات پائے۔ یہ تو باتیں ایسی ہیں کہ آدمی حج پر جانے سے پہلے بکروں کا ایک جہاز خریدے کہ وہاں دم ہی چاہتا ہے، کوئی دم نہیں، صرف ایک دم ہے جو اللہ رسول نے کہا کہ اگر مجھے سر منڈوانا پڑ جائے، مرد کو تکلیف ہے سر سارا منڈوانا، وہاں اللہ نے کہا کہ جو میسر ہے ایک بکری یا کوئی جانور ذبح کر دو۔ اس کے علاوہ خدا جانتا، آپ سن رہے ہیں میری بات اور ریکارڈ بھی ہو رہی، اللہ رسول کی طرف سے کوئی دم نہیں۔ آپ نے چہرہ ڈھانک لیا۔ بیت اللہ شریف کے بارے میں کہتے ہیں بڑے بڑے، میں نے علماء کا سنا کہ وہ درس لے رہے کہ خبردار حجر اسود کو نہ چھونا، اس کو خوشبو لگی گئی۔ بھائی حجر اسود کو خوشبو لگی پھر کیا ہوا؟ جو منع ہے وہ تو میں آپ اپنی مرضی سے کوئی خوشبو لے کر بعد میں احرام میں لگاؤں، وہ منع۔ حجر اسود کو لگی ہوئی دیواروں پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کے خادم سے 10 سال خدمت کی حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ جاتے تھے حجر اسود کو چومتے تھے، خوشبو بھی لگتی ہے، لوگ پوچھتے تھے، وہ کہتے ہیں یار یہ منع جو ہے کہ میں خود ارادے سے کہیں سے خوشبو لے کر مروں، لوگ یہاں چھڑکتے ہیں یا دیواریں کعبہ پر چھڑکی ہے، پھر میں یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ بدعات اتنی ہیں جس کا اندازہ